صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ایک حکایت ایک نصیحت لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک نصیحت آموز حکایت آپ کو سنائیں گے، پھر اس حکایت سے کچھ نصیحت کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ یوں تو وہ حکایت میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، لیکن چونکہ ٹاپک ہے ایک حکایت ایک نصیحت، تو کسی ایک خاص نصیحت پر توجہ دلائیں گے، اس پر کچھ مدنی پھول عرض کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر حکایت اور نصیحت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا، مال و دولت بہت جمع کیا ہوا تھا، اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی۔ کثیر مال ہونے کے باوجود، یعنی بہت مال تھا، اس کے باوجود انتہائی کنجوس تھا، اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت ہی کو بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا۔ جیسے ہی غلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ غلام نے فقیر سے پوچھا کہ تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر غلام آئے، دروازہ کھولا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ان سے کہا، جاؤ اور اپنے آقا سے کہو کہ میں ملک الموت ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لے، ہمارے آقا کو چھوڑ دے، اللہ عز و جل آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا،
ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ پھر ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام نے اندر تشریف لا کر اس مالدار شخص سے کہا کہ تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر اب یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا کہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے میرے تمام صندوق اور تابوت میرے سامنے رکھ کر کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کا سارا خزانہ جو اس نے برسوں سے جمع کیا ہوا تھا اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا، تیرا ناس ہو، تجھ پر لعنت ہو۔ وہ شخص مال پر، زیورات پر، دولت پر لعنت کرنے لگا، اسے برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا کہ تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہ نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا، میں نے تیری عزت بڑھائی؟ کیا تو وہی نہیں جو میری ہی وجہ سے بادشاہوں تک رسائی کرنے میں کامیاب ہوا؟ ورنہ غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بادشاہوں تک رسائی میری وجہ سے ہوئی، میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اور جب نیک کام میں خرچ کرنے کی ضرورت تھی تو نے نیک کاموں پر خرچ کرنے سے اپنے مال کو روکا۔ اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ مال کہنے لگا، کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت و لعنت کا مستحق ہے۔ مال مزید کہنے لگا کہ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، پس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے جیسے اس کنجوس مالدار شخص سے کہہ رہا تھا، لہٰذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرتے رہو۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ AFGN چینل کے ناظرین، حکایت مکمل ہوئی۔ نصیحت کیا ملتی ہے؟ نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مالا مال کیا ہے، کسی کو مال عطا فرمایا ہے، تو اسے برے کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے نیک کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے میں خرچ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور اس کے دیے ہوئے مال کو ہی اسی کی راہ میں جب خرچ کرنے کا وقت آئے تو کنجوسی کا شکار ہو جائے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر میں عرض کرتا ہوں۔
کہ یہ کہیں سفر پر تھے، جنگل سے گزر ہوا، تو شیطان نے انہیں بہکانے کی طرح طرح سے کوشش کی۔ جب شیطان انہیں بہکانے میں ناکام ہو گیا تو شیطان نے ان سے کہا کہ میں تمہیں بہکانے میں ناکام ہو گیا ہوں، میں تم سے متاثر ہوں، آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام کیا اور کہا مجھے تجھ سے دوستی کی حاجت نہیں۔ کہنے لگا کہ تو آپ اپنے بعد آپ گھر والوں پر کیا بیتے گی، ان کا فیوچر کیسے ہوگا، ان کا مستقبل کیسے ہوگا آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد، وہ معلوم کر لے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی بھی حاجت نہیں۔ تو شیطان کہنے لگا کہ تو یہ معلوم کر لیجئے کہ میں انسانوں کو کیسے بہکاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تو یہ بات بتا دے۔ اس نے 3 باتیں بیان کی، کہا کہ میں انسان کو بہکانے کے لیے 3 جالوں کے ذریعے یقیناً کامیاب ہوتا ہوں۔ ایک جال کنجوسی ہے یعنی بخل ہے، دوسرا جال غصہ ہے، اور تیسرا جال نشہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی پر بخل کا جال ڈالتا ہوں، کنجوسی کا جال ڈالتا ہوں، ایسا شخص میرے جال میں الجھ کر مال کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ پھر جب نیک راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو میرے جال میں الجھ کر وہ اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے، اور یوں وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اے میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ مال فی نفس ہی برا نہیں ہے۔ اگر مال برا ہوتا تو صحابہ کرام میں کئی صحابہ ایسے ہیں جو کثیر مالدار تھے، جن کے پاس کثیر مال تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مالدار تھے، اور بھی اولیاء اکرام ایسے گزرے ہیں جن کے پاس کثیر مال تھا، لیکن مال ان کے پاس تھا، مال ان کے دل میں نہیں تھا، مال کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی تو یہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مال ہمارے پاس کم ہوں یا زیادہ، اگر ہمارے پاس مال اتنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں تو ہمیں مال خرچ کرنے میں بخل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور مال کی محبت سے اپنے دل کو بچانا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین مال و دولت کے معاملے میں نہایت ہی محتاط ہوتے تھے۔ آئیے میں آپ کو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں مال و دولت کے بارے میں، کہ ہمارے بزرگوں کا کیسا ذہن تھا۔ امام غزالی نے اسے لکھا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، یعنی مال و دولت کے متعلق ہمارے بزرگوں کا کیسا ذہن تھا، ان کے کیا ارشادات تھے۔ وہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ذلت دیتا ہے۔ جو دنیا میں مال سے محبت کرتا ہے تو وہ شخص ذلیل ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں امام غزالی کہ منقول ہے کہ سب سے پہلے درہم و دینار جب بنے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، پھر اس کو چوما اور کہنے لگا کہ جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام بن جائے گا، جس نے مال و دولت سے محبت کی وہ میرا غلام بن جائے گا۔ حضرت سیدنا سمیط بن عجلان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، درہم و دینار یعنی مال و دولت منافقوں کی لگامیں ہیں
وہ انہی کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، درہم یا روپیے بچھو ہیں، اگر تم اس کے زہر کا اتار نہیں جانتے تو اسے مت پکڑو، کیونکہ اگر اس نے ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عرض کیا گیا کہ اس کا اتارا کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق واجبہ ادا کرنا۔ جہاں مال خرچ کرنا شریعت واجب کرتی ہے وہاں مال خرچ کرنا۔ ناظرین، ایک چیز ہوتی ہے کہ مال کو کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ ایک شخص نے مال حلال طریقے سے کمایا لیکن خرچ حرام طریقے سے کیا، یہ بھی گناہ گار۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال حرام سے کمایا لیکن خرچ کرنے کے میں وہ نیکی کی جگہ پر خرچ کر رہا ہے، تو اسے اگر ثواب سمجھ کر خرچ کرے گا تو یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ سب سے بہتر چیز ہے کہ حلال کمائیں اور حلال میں خرچ کریں، اور جب شریعت واجب کرے جہاں خرچ کرنے کی تو وہاں خرچ کرنے میں بخل نہ کریں۔ حضرت سیدنا علاء بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا خوب بناؤ سنگھار کر کے میرے سامنے مثالی صورت میں آئی، میں نے کہا کہ میں تیرے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگی اگر آپ مجھ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو درہم و دینار سے نفرت کرنے لگ جائیے۔ مال و دولت، روپیہ، پیسہ، اس سے نفرت کیجیے، کیونکہ درہم و دینار وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی ہر قسم کی دنیا حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا جو ان دونوں سے یعنی درہم و دینار سے صبر کرے گا یعنی دور رہے گا، وہ دنیا سے بھی صبر کر لے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب عربی اشعار لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ راز پا لیا ہے، بس تم بھی اس کے علاوہ کچھ اور گمان مت کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ تقویٰ اس درہم کے پاس ہے، تو جب تم اس مال پر قادر ہونے کے باوجود اسے ترک کر دو، مال تمہارے پاس آ سکتا ہے لیکن تم اسے ترک کر دو، تو جان لو کہ تمہارا تقویٰ ایک مسلمان کا تقویٰ ہے۔ مال تمہارے پاس آ سکتا ہے لیکن تم اسے ترک کر دو تو یہ حقیقی تقویٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی قمیص پر لگے ہوئے پیوند یا پنڈلی سے اوپر کی ہوئی شلوار یا اس کی پیشانی جس پر سجدے کے نشانات ہو، اس کو دیکھ کر کبھی دھوکہ مت کھانا۔ اگر تم اسے چیک کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ یہ متقی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ وہ درہم و دینار، مال و دولت سے محبت کرتا ہے یا اس سے دور رہتا ہے۔ جو دور رہتا ہے وہ متقی ہے۔ اگر اس کے لباس تو بڑا سادہ پہنتا ہے، اگر اس کی پیشانی پہ سجدے کا داغ ہے لیکن دل میں مال کی محبت ہے، تو یہ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والا شخص نہیں ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، حکایت مکمل ہوئی، نصیحت کے مدنی پھول جو دینے تھے وہ بھی مکمل ہوئے۔ اگر نصیحت کے مدنی پھولوں کو سمیٹا جائے اور اگر مختصر میں عرض کیا جائے تو یوں ہوگا کہ اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے تو اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، اور شریعت جہاں واجب کرتی ہے اس میں لازمی خرچ کیا جائے۔ اور اگر مال نہیں ہے اسے حاصل کرنے کے لیے حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل سے مال و دنیا کی محبت دور کرے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا اور اپنے حبیب کا عاشق بنائے۔
ناظرین کرام، سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل ایک نئی حکایت کے ساتھ نصیحت کے مدنی پھول لینے کے لیے پھر حاضر ہوگے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان